السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، الی آخر الآیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اور نہایت ہی قدر و منزلت کے لائق سامعین، اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے بہت سی عظیم ہستیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ایسی عظیم ہستیاں اور ایسی عظیم شخصیتیں جن کے تعارف کے لیے بھی بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، ہفتوں، مہینوں اور برسوں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے اور ان کے تمام کمالات کو، ان کی گراں قدر خدمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور ایک قابل تقلید حیثیت سے لوگوں کے سامنے ان کا تعارف کرایا جائے، لوگ ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لوگ ان کے صبح و شام کو اپنی صبح و شام کے لیے آئینہ بنائیں، لوگ ان کے دن اور رات کو مختلف انداز میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو لائق اور بہتر بنانے کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ معزز ناظرین، انہی میں سے، ایسی ہی عظیم ہستیوں میں سے ایک حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی 70 سالہ زندگی میں ایسے کارہائے نمایاں کو انجام دیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ تاریخ ان کی گراں قدر خدمات کو کبھی اور ہرگز فراموش نہیں کر سکتی۔ دوستو، آئیے ہم جانیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ آپ کا نام نعمان ہے، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ثابت ہے، اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، لقب امام اعظم ہے، اور راجح قول کے مطابق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ نسلاً عجمی ہیں اور اہل فارس سے ان کا تعلق ہے۔ جس شہر کوفہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، یہ کوفہ وہی شہر ہے جسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آباد کیا تھا۔ عہد صحابہ اور عہد تابعین میں کوفہ
علم حدیث کے اعتبار سے، علم فقہ کے اعتبار سے سب سے بڑا اور اہم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ علوم کا مخزن اس شہر کو قرار دیا گیا ہے۔ یہیں آپ کی پرورش ہوئی، نشو و نما ہوئی۔ تحصیل علم کے لیے آپ نے اس کوفہ کے علاوہ اور دوسرے بہت سارے مقامات کا آپ نے سفر بھی فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک قابل لحاظ تعداد یہاں آباد تھی، یہاں تک کہ صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ پھر بعد میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں تشریف لائے اور انہوں نے اپنے زمانے میں کوفہ کو ہی اپنا دارالخلافہ بنایا۔ معزز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے سے اور پہلے سے جو علمی شخصیتیں اور روحانی شخصیتیں اور عبقری شخصیتیں یہاں موجود تھیں، ان کے آنے کی وجہ سے اور ان اہم عظیم ہستیوں کے موجود ہونے کی وجہ سے یہاں جو علم کی شمع روشن ہوئی وہ بھی بے مثال اور بے نظیر ہے۔ اس شہر کی پوری دنیا کے اندر علمی شناخت قائم ہو گئی اور بہت کم مدت میں یہ شہر ہر جگہ مشہور ہو گیا۔ دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پرورش پائی، علم حاصل کیا اور یہاں کے بڑے بڑے شیوخ سے انہوں نے ہر طرح کا علم حاصل کیا۔ دوستو، علم انساب اور علم ادب، علم کلام اور علم حدیث میں آپ نے دسترس حاصل کی، اور علم فقہ تو آپ کی دلچسپی کا مظہر ہے ہی۔ علم فقہ کا حاصل کرنا تو آپ کا شوق اور آپ کا ذوق تھا۔ آپ ان تمام علوم کے اندر محققین کے ارشادات کے مطابق، ان کی تحقیقات کے مطابق آپ درجہ امامت کے اوپر فائز تھے، لیکن جس توجہ کے ساتھ اور جس انہماک کے ساتھ اور جس دلچسپی اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے کسی علم کے اندر اگر درک اور مہارت حاصل کی تو وہ علم فقہ ہے۔ آپ نے علم فقہ میں حضرت حماد کو اپنا استاد اور اپنا شیخ جو ہے مقرر کیا۔ آپ ان کی جو ہے شاگردی میں تشریف لے گئے اور ان سے آپ نے بے پناہ فیض حاصل کیا۔ امام حماد آپ کے خاص الخاص استاذ، مربی اور مشفق رہے، اور انہوں نے ایک استاذ کی حیثیت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو عنایت کرنا تھا وہ عنایت کیا۔ دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے شیوخ اور اساتذہ کی ایک طویل ترین فہرست ہے۔ تقریباً 4000 سے زیادہ شیوخ اور اساتذہ کرام سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔
فقہ کی طرح علم حدیث میں بھی آپ نے دسترت اور مہارت حاصل کی تھی۔ کچھ لوگوں نے نہ جانے کیوں اپنے کسی مقصد کے تحت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر حدیث کے تعلق سے کمزور علمی کا اعتراض کیا، ان کو نشانہ بنایا کہ آپ علم حدیث کے اعتبار سے کمزور تھے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا ایک نظریہ ہے، یہ ان کی فکر ہے، ان کی سوچ ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے۔ جس طرح انہوں نے علم فقہ کے اندر کمال حاصل کیا، اسی طریقے سے علم حدیث کے اندر بھی دسترست اور مہارت حاصل کی۔ کہا جا سکتا ہے کہ بیک وقت آپ جس طرح علم فقہ میں امامت کے درجے پر فائز تھے، یہی مقام آپ نے علم حدیث کے اندر بھی پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، فقہ کی طرح علم حدیث میں بھی محققین کے قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان مسلم اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ آپ باتفاق مجتہد ہیں، تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجتہدانہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی اور آپ مجتہد ہیں۔ اور اجتہاد کی جو شرطیں بیان کی گئی ہیں، ان شرطوں میں لازمی شرط یہ ہے کہ مجتہد علم حدیث کے اعتبار سے بھی وہ مہارت کے درجے پر ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم فقہ کے اندر مجتہدانہ کارنامہ انجام دیا اور جو ہے امامت کے درجے پر اب فائز ہوئے اور امام اعظم کے لقب سے ملقب کیے گئے، کیا علم حدیث کے بغیر ایسا ممکن تھا؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ علم حدیث کے اندر بھی نہایت فائق اور اونچا اور بلند مقام رکھتے تھے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ مجتہد کے لیے علم حدیث میں پوری بصیرت حاصل ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء کرام نے اور علماء حدیث نے آپ کے بلند مقام کا پوری طرح علم حدیث کے اعتبار سے بھی اعتراف فرمایا ہے۔ دوستو، مکی ابن ابراہیم یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے استاذ ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر ثلاثیات روایت کی ہیں۔ ثلاثیات 3 واسطوں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر ثلاثیات انہی سے نقل کی، مکی ابن ابراہیم سے۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کان اعلم اہل زمانہ، وہ اپنے زمانے میں موجود دوسرے تمام علماء کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور علم حدیث میں آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا تھا، وہ حدیث کے بڑے عالم تھے۔ اسی طرح حافظ ذہبی، امام ابو داود، محدث جلیل حضرت یزید ابن ہارون وغیرہ، ان تمام حضرات نے آپ کے علم حدیث میں مہارت کا اعتراف فرمایا ہے۔ فرمایا ان ابا حنیفہ کان اماما، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو علم حدیث کے معاملے میں درجہ امامت پر فائز تھے۔ امام ابو حنیفہ کے شیوخ، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ یا تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے
کوئی نہ کوئی ہیں، یا پھر تابعین میں سے ہیں، یا پھر تبع تابعین میں سے ہیں، اس کے نیچے کا تو کوئی شیخ آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں آپ کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک خاص پہلو جو میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابعی ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا تھا۔ یہ بہت اونچا اور بہت بڑا مقام ہوتا ہے، بڑی شرف اور بڑے عزت اور بڑی سعادت کی بات ہے، عالی نسبت کی علامت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت کے بارے میں بھی یہ بات بالکل مضبوط طریقے سے کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی تابعیت مسلم اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کے اندر، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تبییض الصحیفہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہونے کا وضاحت کے ساتھ اعتراف کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ اور حضرت واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کرام سے شرف ملاقات حاصل ہوئی۔ یہ کتابوں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ دوستو، جہاں تک آپ کے ذاتی اوصاف اور اخلاق حمیدہ وغیرہ کا تعلق ہے، اس تعلق سے ذرہ برابر بھی اگر کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ کہ آپ تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، اخلاق حمیدہ کے اعتبار سے بھی نہایت ہی ممتاز مقام کے اوپر فائز تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا اور فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف بیان کرو۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کن کن خصوصیات کو بیان کیا جائے۔ آپ منہیات سے بچا کرتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے، چپ رہتے تھے، اور غور و فکر کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے۔ فرمایا کہ کوئی شخص اگر آپ سے مسئلہ پوچھتا اور آپ کو معلوم ہوتا تو فوراً آپ جواب دے دیتے، ورنہ آپ خاموشی اختیار فرماتے۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بڑے سخی اور فیاض تھے۔ فرمایا کسی کے آگے اپنی حاجت نہیں رکھتے تھے، کسی سے سوال نہیں کیا کرتے تھے، اہل دنیا سے دور رہتے تھے، دنیاوی جاہ و عزت کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقعت نہ تھی، ان کو ایک معمولی چیز سمجھتے تھے۔ جب کسی کا ذکر آتا تو آپ خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ ہارون رشید نے ان اوصاف کو سن کر کہا کہ واقعتاً صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں، ان کے یہی اوصاف ہوتے ہیں۔ بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے جس طرح حسن سیرت سے نوازا تھا، اسی طرح ظاہری حسن و جمال کے بھی وہ مالک تھے۔ میانہ قد، خوش رو اور بدن کے ہر حصے میں بے انتہا موزونیت تھی۔
گفتگو میٹھی اور شیریں کیا کرتے تھے، آواز بلند ہوا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے صاف اور شفاف انداز میں آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ کیسا ہی پیچیدہ کوئی مضمون ہو، بڑی صفائی اور بڑی فصاحت کے ساتھ اس کو آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ بڑے خوش اخلاق اور ملنسار مزاج کے وہ حامل تھے۔ رہی عبادت اور عبادت کا ذوق اور عبادت کا شوق اور خوف خدا اور خشیت الہی، اور راتوں میں رب تعالی شانہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے بندگی اور عبادت اور انہماک اور یکسوئی اور خشوع اور خضوع، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ، یہ تو سوال ہی نہیں کیا جا سکتا، پوچھا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ کا کاروبار تھا، آپ کی تجارت تھی، اس تجارت کے معاملات میں ذرہ برابر بھی اگر کسی بھی چیز کا شک اور شبہ ہوتا تو فوراً جو ہے اس کا ازالہ فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، سامان کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی کمی، کمزوری یا عیب معلوم ہوتا تو فوراً خریدنے والوں کو اس بات کی وضاحت کر دیا کرتے تھے کہ اس عیب کی موجودگی میں، اس کمزوری کی موجودگی میں، اس خرابی کی موجودگی میں اگر تمہیں یہ سامان خریدنا ہے تو خریدو ورنہ چھوڑ دو۔ اس وضاحت کے ساتھ کاروبار، یہ امانت اور یہ دیانت اللہ تبارک و تعالی اہل جو ہے تقوی کو ہی عطا فرماتے ہیں، اپنے محبین کو ہی عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، بچپن کے زمانے پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں جو زمانہ دیکھا تھا، اس زمانے میں علم کا شوق ہر طرف تھا۔ علم کا شوق دیکھ کر آپ کے دل کے اندر بھی جو ہے علم کو حاصل کرنے کا جذبہ ابھرا، اور جو ہے آپ جس بازار میں ہمیشہ جایا آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے بازار ہی کے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بچہ بہت زیادہ ذہین اور فطین محسوس ہوتا ہے، چلو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کی کیا مصروفیت ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو، یہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم بازار جا رہے ہیں اور یہیں جانا آنا اور کاروبار کرنا، یہی میری مصروفیت ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درس کے حلقے میں جاؤ، علم کو حاصل کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں علم کے معاملے میں بڑا اونچا مقام اور جو ہے بہترین درجہ عطا فرمائیں گے، تمہاری قدر و منزلت میری نگاہ میں ہے، تمہارے اندر بڑی قابلیت کے جوہر نظر آ رہے ہیں، لہٰذا علماء کی صحبت اختیار کرو اور علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ترغیب پر اور زیادہ شوق علم بڑھا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کی طرف توجہ دی اور پورے انہماک کے ساتھ علم دین کو حاصل کیا، اور اتنی مہارت پیدا کی کہ آپ امام اعظم کے لقب سے نوازے گئے۔ دوستو، علم فقہ جو آپ کا ذوق، جو آپ کی دلچسپی اور جس سے آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان وابستہ ہے، آپ نے سوچا کہ علم کلام بھی ایک علم ہے، علم انساب بھی ایک علم ہے، علم ادب اور جو ہے ادب اور زبان بھی ایک علم ہے، اور اسی طریقے سے اور دوسرے علوم بھی ایک علم ہے، لیکن جو فوائد اور جو بہترین ثمرات علم فقہ میں ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اس میں نقصان کا سوال ہی نہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب بھی موجود نہیں، کوئی کمزوری بھی موجود نہیں، اس میں فوائد اور ثمرات کے اعتبار سے بہت بہترین چیزیں ہیں۔ اسی لیے علم فقہ میں ہی آپ نے درجہ
کمال پیدا کیا۔ حدیث کے معاملے کے اندر بھی میں بتا چکا ہوں کہ علم حدیث میں بھی دسترس حاصل تھی، اور چونکہ مسائل فقہ کی مجتہدانہ تحقیق بغیر علم حدیث کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کو بھی حاصل کیا اور اس کی بہترین انداز میں تکمیل کی، اور پھر جو مسائل کا قرآن و حدیث کے ذریعے سے جن غور و فکر کر کے جن مسائل کا استنباط کیا وہ سب پوری دنیا جانتی ہے۔ محترم ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو بہترین کارنامہ جو رہتی دنیا تک کے لیے یاد رکھا جائے گا وہ تدوین فقہ کا کارنامہ ہے۔ دوسری صدی کے اوائل میں جب فروعی اختلافات نے جنم لیا اور ایک نزاعی شکل اختیار کر لی، اور عمراء اور حکام بھی ایسے آئے کہ انہوں نے اپنے منشا کے مطابق جبراً فیصلہ کروانے کا بعض قاضیوں سے مزاج بنا لیا اور کرنے لگے، تو عام مسلمان قاضیوں کے جو ہے جداگانہ فیصلوں سے الجھن کے شکار ہو گئے کہ کیا کریں۔ ایک قاضی کچھ فیصلہ کرتا ہے اور دوسرے قاضی کا کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے۔ چونکہ ان قضات کے سامنے شریعت اسلامیہ اور مسائل شرعیہ باضابطہ طور پر اس کی تدوین عمل میں نہیں آئی تھی، مدون شکل میں جو ہے موجود نہیں تھی، اسی وجہ سے حالات کا تقاضا تھا کہ قانون اسلامی کو باضابطہ شکل دی جائے اور باضابطہ طور پر اس کو مدون کیا جائے تاکہ نئے فتنوں کا سدباب ہو سکے۔ اس وقت کے موجودہ علماؤں میں سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست علمی اور اپنی فراست ایمانی اور دور رس بصیرت سے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور بنو امیہ کے خاتمے کے بعد اپنے تلامذہ کی ایک جماعت کے ساتھ تدوین فقہ میں آپ مصروف ہو گئے۔ محترم ناظرین، امام اعظم نے جس طریقے پر فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور پرخطر کام تھا، اسی لیے اپنی ذاتی رائے اور اپنے ذاتی علم پر اکتفا کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہزارہ تلامذہ اور شاگردوں میں سے 40 باکمال شاگردوں کا انتخاب کیا، جن کے اندر بے پناہ علوم و فنون کے تعلق سے مہارت تامہ حاصل تھی، اور پھر ان 40 میں سے آپ نے ایک جو ہے 10 افراد کو منتخب کیا اور ایک خصوصی مجلس مشاورت قائم کی۔ دوستو، ایک فقہی مجلس مشاورت کی آپ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشکیل دی، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا نام جو ہے قابل ذکر ہے۔ طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا اور اس کے جواب میں تمام اراکین مجلس متفق ہو جاتے تو اس مسئلے کو قلم بند کر لیا جاتا، لکھ دیا جاتا، لیکن اگر تمام اراکین مجلس متفق نہیں ہو پاتے تو پھر ایسی صورت میں آزادی کے ساتھ بحثیں شروع ہو جاتی، ہر ایک کی تقریر ہوتی اور ہر ایک کو یہ حق حاصل ہوتا کہ وہ اپنے اپنے دلائل کو پیش کریں، جس کا سلسلہ بعض مرتبہ مہینوں تک چلتا رہتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری خاموشی کے ساتھ اور پورے
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی غور و فکر کے ساتھ تمام اراکین مجلس کی گفتگو دلائل کے ساتھ سنتے، پورے تحمل کے ساتھ اور پوری خاموشی کے ساتھ، ہر ایک کو بولنے کا آزادی کے ساتھ موقع حاصل تھا، اور پھر اخیر میں ایک ایسا جچا تلا فیصلہ صادر فرماتے تھے کہ جن کو تمام حضرات قبول کیے بغیر نہیں رہتے تھے، سبھی حضرات اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس فیصلے کو قلم بند کر دیا جاتا۔ یہ کام مسلسل 3 سال تک جاری رہا، اور اس مدت میں جو مسائل فقہیہ مدون ہوئے بتایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 12,70,000 سے زیادہ ہے۔ البتہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ 12,70,000 نہیں بلکہ 6,00,000 یہ تعداد بیان کی جاتی ہے، لیکن اصل تعداد ان مسائل مدونہ کی کتنی ہے اس سے جو ہے کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ ہی بہتر طور پر جانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خدمات کے اس طویل دور کے اندر بہت سارے مصائب و آلام کا انہوں نے سامنا کیا۔ 145 ہجری میں ابراہیم نے جب منصور کے خلاف علم خلافت بلند کیا تو دوسرے مقتدیان مذاہب کے ساتھ ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تائید کی۔ خلیفہ منصور کو یہ بات بہت زیادہ ناگوار گزری اور مختلف طریقوں سے آپ کو ستانے لگے، آپ کو پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کا بھی ان لوگوں نے منصوبہ بنایا۔ اس سے پہلے بھی ابن حبیرہ نے بھی آپ کو جو ہے آپ کی تعذیب کی، قید و بند میں مبتلا کیا اور کوڑے لگوائے اور مختلف قسم کی سزائیں دی، لیکن جیل سے رہا ہونے کے بعد پھر منصور نے اپنے جو ظلم اور ستم کا ایک گویا کہ ایک جال بچھا رکھا تھا اور یہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اسی لیے جب ابراہیم نے علم بغاوت بلند کی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نہ کسی حیثیت سے ان کا ساتھ دیا۔ دوستو، جب خلیفہ منصور نے بغداد کو اپنا پایہ تخت بنایا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد ان سے ان کا تعارف معلوم کیا۔ دربار میں موجود ربی نے تعارف کرایا اور اس انداز میں تعارف کرایا کہ آج یہ دنیا کا سب سے بڑا امام ہے۔ منصور چونکہ پہلے ہی سے قتل کا منصوبہ بنا چکا تھا، لیکن اپنے وہ اس منصوبے پر عمل کرنے میں ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا، وہ ناکام تھا، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے منصب سے اور ان کے علمی مقام اور مرتبہ سے بھی وہ واقف تھا۔ اسی لیے قاتلانہ حملہ کرنے کی یا قاتلانہ ہاتھ بڑھانے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عہدۂ قضا پیش کیا اور اس سلسلے میں ان کو مجبور کیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہدۂ قضا، جو عہدۂ قضا ایک بہت بڑا منصب ہوا کرتا ہے، ایک عالی رتبہ منصب ہوا کرتا ہے، آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کسی بھی قیمت پر میں اس منصب کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا منصب جس پر فائز ہونے کے بعد خلیفہ اور حکمراں طبقے کے لوگوں کے مزاج کے حساب سے فیصلہ صادر کیا جائے اور اس پر مہر بند میرے ذریعے سے ہو، یہ میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ لاکھ جبر کے باوجود
جب مکمل طور پر انکار کر دیا تو اس نے آپ کو قید کرا دیا، جیل میں ڈال دیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پھر سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی اور بڑی ابتلاء و آزمائش سے گزرے، سخت سے سخت سزائیں دی جانے لگیں۔ تعذیب مسلسل کی وجہ سے آپ کا جسم نہایت کمزور ہو گیا، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا تھا پوری دنیا کے لوگ آپ کے علمی مقام اور آپ کے جلالت شان سے اچھی طرح واقف تھے۔ پوری دنیا کے اندر بغاوت کا اندیشہ تھا، اور منصور کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل دنیا کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، عامت الناس کی طرف سے ایک زبردست مظاہرہ کیا جائے اور پھر میری حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ایسا ہو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ اس نے جیل کے حکام کو اس بات کا پابند بنایا کہ ان کو جیل کے اندر ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ زہر کا ایک پیالہ بھیجا گیا۔ جیل کے حکام نے جب آپ کے سامنے اس پیالے کو پیش کیا، آپ نے محسوس کر لیا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اس میں زہر ہے، میں اسے نہیں پی سکتا کیونکہ میں خودکشی نہیں کر سکتا، اور نہ اس سلسلے میں میں معین اور مددگار بننا چاہتا ہوں۔ لیکن جیل کے حکام نے آپ کو جبراً آپ کے منہ میں زہر داخل کر دیا اور آپ کو جبراً زہر پلا دیا۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے موت کو محسوس کیا تو آپ سجدے کے اندر گر گئے، اور پھر سجدے کی حالت میں ہی آپ نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ الخیرات الحسان کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرمایا گیا وَصَحَّ أَنَّهُ لَمَّا أَحَسَّ بِالْمَوْتِ سَجَدَ فَمَاتَ وَهُوَ سَاجِدٌ۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ اب سوائے موت کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، زہر پلا دیا گیا ہے، اب میری موت واقع ہو جائے گی، تو سجدے کے اندر آپ گر گئے، فمات، اور وہو ساجد، اور حالت سجدہ میں ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ جان دے ہی دی انہوں نے آخر، پائے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ دوستو، راجح قول کے مطابق رجب ہی کے مہینے میں یہ حادثہ کبریٰ سن 150 ہجری میں پیش آیا۔ رجب کا مہینہ سن 150 ہجری میں یہ حادثہ کبریٰ پیش آیا۔ 5 یا 6 مرتبہ ازدحام کثیر کی وجہ سے آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ پہلی مرتبہ جب نماز جنازہ پڑھایا گیا تو تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ 50,000 سے بھی زیادہ کا مجمع تھا۔ اتنی کثیر تعداد کے اندر لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ علم فقہ کا یہ آفتاب اور ماہتاب آخر اس طرح اپنے آخری وقت کو پہنچے اور یہ آفتاب و ماہتاب غروب ہو گیا۔ دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے زمانے میں جن مصائب اور آلام کا مشاہدہ کیا اور جن مصیبتوں کو برداشت کیا، ان سے ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسائل اور حالات کے شکار ہیں، اس کے باوجود پایہ استقامت کے اندر لرزش نہیں ہوتی ہے، کوئی کمزوری نہیں آتی ہے۔ دوستو، آج بھی ہم غور کریں اور سوچیں اور ان کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے، ایک مثال بناتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کو ویسی بنانے کی کوشش کریں تو کتنی مفید اور کتنی بہترین بات ہوگی، ہماری زندگی بھی انہی کی طرح کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ جہد مسلسل، وہ ہمت اور وہ حوصلہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ علم میں مہارت جب تک حاصل نہیں کی جائے گی، ہم بھی اس دنیا کے اندر وہ کمال اور وہ مرتبہ اور مقام نہیں پا سکتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو ایک لائق اور فائق زندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس دنیا میں اللہ کو بھی راضی کریں گے اور بندوں کے تعلق سے بھی ایسی خدمات کو انجام دینے کی سعادت حاصل کریں گے جن خدمات کے نتیجے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنی اس 70 سالہ زندگی کی خدمات کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنی زندگی کو اور روشن اور تابناک اگر بنانا چاہیں تو حالات کیسے بھی ہوں، یہ مخالف حالات بھی ہمارے لیے کچھ رکاوٹ نہیں بنتے اور معنی نہیں بنتے۔ سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو تجارت کی وجہ سے، خرید و فروخت کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی، ان کی زندگی کے اندر بھی، ان کے ذات کے اندر بھی یہی امتیازی خصوصیات تھی کہ ایک طرف اگر انہوں نے کاروبار کو اپنایا اور تجارت کو پیشے کے طور پر اختیار کیا تو یہ تجارت ان کے لیے علم کو حاصل کرنے کے لیے نہ مانع بنی، نہ رکاوٹ بنی، اور نہ اسی طریقے سے اللہ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے ذکر اللہ کے لیے بھی رکاوٹ نہیں بنی۔ ہر دم اور ہر لمحہ وہ دنیوی اعتبار سے بھی انہوں نے ایک ممتاز مقام بنایا اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ابھی اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔